آج کی یہ محفل قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی امام سید میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ آج 28 محرم الحرام کی تاریخ گزری اور یہی تاریخ میرے مخدوم کے وصال یار کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے اہل بھاؤنگر نے، اہل محبت نے مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ فرمائیں تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں مخدوم صاحب کی زندگی کے کچھ گوشے ایسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے جس میں ہندوستان کے اولیاء سے مخدوم صاحب ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ مخدوم صاحب میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ہندوستان کے اور اولیاء کرام کے اندر نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ مطلب اخذ نہ کرے کہ دوسروں کی شان کوئی گھٹائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ گلاب کی جو خصوصیت ہے وہ چمیلی میں نہیں ہے، چمیلی ایک الگ کوالٹی ہے اور گلاب ایک الگ کوالٹی ہے۔ اسی طریقے سے جو کوالٹی چمیلی میں ہے وہ گلاب میں نہیں ہے، جو گلاب اور چمیلی میں ہے وہ چمپا میں نہیں ہے، نسرین میں نہیں ہے، سوسن میں نہیں ہے، نسترن میں نہیں ہے۔ ہر گل کی خوشبو جدا جدا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ کسی پھول کی شان کو بیان کرنے بیٹھے تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ گلستان کے دوسرے پھولوں کی کوئی حقارت ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دماغ کے اندر جو خبط ہے تو نقصان یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کی شان بیان کی تو اس کی شان گھٹی نہیں، اس سے اس کی شان گھٹتی نہیں ہے، بلکہ جس کی جو شان ہے اس کی وہ شان بیان ہوتی ہے۔ تو میں مخدوم صاحب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ایسی پیش کرنا، اس لیے کہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ شخصیات پر اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر جو ان کا تصور، جو تخیل اور جو شان ہے اس میں مزید اضافہ ہو۔ کیونکہ ہم ولیوں سے جتنا مضبوطی سے جڑتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کے دوستوں سے تعلق کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ جو دنیا میں بستے ہیں اور وہ توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور توحید کی بات کرتے ہیں لیکن صحیح معنی میں کبھی وہ توحید کی لذت کو چکھ بھی نہیں پاتے۔ یہ میرا چیلنج ہے، اہل سنت کے سوا کسی کو لذت توحید کبھی نصیب ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوروں کے یہاں خدا کے دوستوں کا تصور نہیں ہے، اور جہاں خدا کے دوستوں کا تصور نہ ہو وہاں توحید کی لذت کبھی نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جب تک خدا کے دوستوں تک نہ پہنچو گے اس وقت تک خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو اہل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، یہ خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان پہ خدا کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ خدا کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ بس یہی بات ہے۔ اب یہاں سے دو گروہ شروع ہوتے ہیں، ایک چٹنگ بازوں کا گروپ اہل سنت ہی میں بنام اہل سنت، ایک چٹنگ بازوں کا گروپ اور ایک اہل حق کا گروپ۔ اب اس میں آپ نے تو سب کو چھانٹ دیا، جو اہل سنت سے نہیں ہے
ان سے اب ہم نے کوئی گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ ان کو کوئی لذت توحید نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے دوست نہیں رکھتے۔ جیسے مثال کے طور پر جو وہ خارجی فرقہ ہے، ناسبی فرقہ ہے، رافضی فرقہ ہے، یہ سارے فرقے اس کے اندر جو 72 فرقے ہیں، رافضی، ناسبی، خارجیوں میں سب 72 فرقے آ گئے، اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ خالص اہل سنت و جماعت یہاں دوستوں کا تصور ہے، اس لیے کہ روافض کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا، اسی طرح ناسبیوں کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا، خارجیوں کے یہاں بھی کوئی ولی نہیں ملتا۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں ملتا؟ تو ناسبی اور خارجی یہ دشمن ہے علی مرتضیٰ کے، توجہ کرنا، ناسبی اور خارجی یہ دشمن ہے علی مرتضیٰ کے، اور ولایت بٹتی علی کے گھر سے ہے، تو جو علی کا دشمن ہوگا اس کو ولایت نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور رافضی جو ہے وہ دشمن ہے ان کے جن کے پیچھے علی نے اپنا امام بنا کر کے نمازیں ادا کی ہے، وہ ان پہ تبرہ کرتے ہیں، اس لیے علی ان کو ناراض ہو کر ان کو بھی عطا نہیں کرتے، علی انہی کو دیتے ہیں جو 4 یاروں کو بھی مانتا ہے اور اہل بیت کو بھی مانتا ہے۔ بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، یہاں پر میں چونکہ بات کا آغاز کر رہا ہوں توجہ کرنا، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے اس کو ولی بنانے والا علی ہے، تو علی دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو ولایت تقسیم کیا کرتے، جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہو، جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بناتا ہو، وہ پیدا ہونے کے بعد کیا عطا نہیں کرتا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں عالم بنانا آسان ہے، محدث بنانا آسان ہے، مناظر بنانا آسان ہے، خطیب بنانا آسان ہے، ادیب بنانا آسان ہے، محرر بنانا آسان ہے، مفکر بنانا آسان ہے، مگر ولی بنانا آسان نہیں ہے۔ عالم کا بچہ عالم ہو سکتا ہے، مفکر کا بچہ مفکر ہو سکتا ہے، خطیب کا بچہ خطیب ہو سکتا ہے، مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ ولی کا بچہ بھی ولی ہو، اس لیے کہ عالم مدرسے بناتے ہیں اور ولایت کا مقام خداوند قدوس عطا کرتا، اس لیے ولایت نسب دیکھ کر نہیں ملتی، ولایت نسب دیکھ کر نہیں ملتی، ولایت تو خدا کی عنایتوں سے ملتی، خدا کی عنایتوں سے ملتی ہے۔ اور وہ بناتا کون ہے؟ عنایت خدا کی ہے، ذریعہ بنا ہے اللہ نے علی مرتضیٰ کو، اور کب سے؟ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک، اور پھر وہ منصب علی مرتضیٰ کے بعد امام حسن کے پاس آیا، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آیا، امام حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس، ان کے بعد امام محمد باقر کے پاس، ان کے بعد امام جعفر صادق کے پاس، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم کے پاس، ان کے بعد امام علی رضا کے پاس، ان کے بعد حضرت امام تقی کے پاس، ان کے بعد امام نقی کے پاس، ان کے بعد امام حسن عسکری کے پاس، اور ان کے بعد اب جب تک مہدی نہیں آ جاتے یہ منصب ہمارے مرشد، ہم قادریوں کی نجات کا ذریعہ، ہم قادریوں کا دنیا اور آخرت میں سہارا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں آیا ہے، جس کے بارے میرا امام کہتا ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ مزرعِ چشت و بخار
बहारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। बात दूर निकली तो अब थोड़ी सी वजाहत हो गई कि विलायत के मामले में सब अलग हो गए और तन्हा अहले सुन्नत। तो विलायत आपको कहां मिलेगी? अहले सुन्नत में। अब अहले सुन्नत में भी दो ग्रुप हुए। सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अच्छा रंग किसका है? अल्लाह का रंग। अल्लाह ही के रंग में रंगो। और वली अल्लाह के रंग में रंगता है। तो अल्लाह का रंग कैसा? तो किसी ने काला रंग पकड़ लिया, किसी ने पीला पकड़ लिया, किसी ने हरा पकड़ लिया, किसी ने लाल पकड़ लिया। ये सब लोगों को अल्लाह के रंग लगते हैं। तो अगर काला पीला हरा ये अल्लाह के रंग है तो फिर तुम्हारी क्या तखसीस है? कोई भी कपड़े मार्केट में जाकर के कपड़ा खरीद के लाए, वो अल्लाह के रंग में रंग गया। तो कपड़ों का क्या ताल्लुक है? अल्लाह का रंग इसको नहीं कहते। फिर अल्लाह का रंग क्या है? बस मैं हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई मेरी बात गलत लगे, प्रोग्राम के बाद मुझसे मिलना, बैठ के बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास काफी वक्त है, इसलिए कि कल का प्रोग्राम अमरेली में है। रात की बजाय सुबह जाएंगे, सुबह की बजाय दोपहर जाएंगे, दोपहर की बजाय शाम जाएंगे। लेकिन बात मैं चाहता हूं मेरे मुर्शिद मखदूम पाक की है, तो थोड़ी सी बात समझ में आना चाहिए। इसलिए कि विलायत के नाम पे चीटिंग हो रही है। अल्लाह का रंग कौन सा? इसलिए कि तसव्वुफ को अल्लाह का रंग कहते हैं, तसव्वुफ को अल्लाह का रंग कहते हैं। अब अल्लाह के रंग के बारे में दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप वो जो मज़ारात में बैठ करके गांजा पी रहा है, चरस पी रहा है, 10-10 अंगूठियां पहन रहा है, हाथों में कड़े पहन रहा है, अलग अलग रंग के कपड़ों को उन्होंने विलायत और तसव्वुफ का नाम दे रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं। अभी मुहर्रम शरीफ गुजरे हैं, कुछ लोग बनाम सुन्नियत सीना भी पीट चुके, कुछ लोग बनाम सुन्नियत रवाफिज की रस्में भी अदा कर चुके। इसका नाम अहले बैत की मोहब्बत, इसका नाम ये, उसका नाम वो, और ये अल्लाह का रंग करार देते हैं। अल्लाह का रंग क्या है? कुरान कहता है, याद रखना किसी को ये बात का हक नहीं कि कोई मेरे नबी की तरफ झूठी बात मंसूब करके जो है वो गढ़ ले। जो आका की तरफ बात गढ़ेगा वो अपने आप का ठिकाना जहन्नम में बना ले। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग हो नहीं सकता। और उसी रंग को शरीयत मुस्तफा कहते हैं। जो शरीयत मुस्तफा पे चलता है, इनाम में अल्लाह उसको मकाम तरीकत अता करता है। और जब मकाम तरीकत नसीब होता है, उस पे वो इस्तिकामत के साथ डट जाता है, तो वो हकीकतों की मंजिल पे पहुंच जाता है। और जब उसका चेहरा देखो तो खुदा याद आता। और इन मंजिलों को तय करने वाला, इन मंजिलों को तय करने वाला कोई जाहिल नहीं होता। ये बात याद रखना। इसलिए कि शरीयत, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मखदूम साहब के मलफूजात, हालात, कवायफ, सीरत पर सबसे मुस्तनद किताब जिस पर सब इत्तेफाक करते हैं वो हजरत मौलाना सूफी निजामुद्दीन यमनी की लिखी हुई लताइफ अशरफी है। उसमें मेरे मखदूम साहब फरमाते हैं कि लोग कहते हैं, अब जरा तवज्जो करना, तसव्वुफ को मखदूम साहब खुद बयान कर रहे हैं। सच्चा सुन्नी, सच्चा अशरफी, सच्चा कादरी, सच्चा बरकाती, सच्चा साबरी, सच्चा रज़वी, सच्चा नक्शबंदी, सच्चा सर, किसी सिलसिले से जुड़ा हो, मखदूम साहब सबके लिए रहनुमा है, सबके लिए उज्जत, सबके लिए दलील। मखदूम साहब दलील ना हो तो कौन हो? तो मखदूम साहब फरमाते, लोग कहते हैं शरीयत और तरीक़त दो अलग अलग चीजें हैं, ये जिंदीकियत और झूठ है, दोनों अलग नहीं है। बल्कि शरीयत पर चलो
تو ہی طریقت نصیب ہوتی ہے. شریعت پر چلے بغیر, بلکہ مخدوم صاحب تو اور مشکل کرتے طریقت کو. آپ کے یہاں جو آپ عوام کے اندر جو طریقت مشہور ہے, آپ کی طریقت کیا ہے؟ کوئی بھی کلر کے کپڑے پہنو, کچھ بھی من میں آئے کرو, گانجا چرس نشہ دھمال کچھ بھی کرتے رہو, یہ ہے طریقت. انگلیوں میں کتنی انگوٹھیاں ہوگی اس کی کوئی تعداد نہیں ہے طریقت. مریداؤں سے پیر بھی دبوا لو, یہ ہے آپ کے یہاں کی طریقت. اسی طریقے سے نماز کے وقت میں پڑے رہو گھروں کے اندر, یہ آپ کی طریقت. مخدوم صاحب فرماتے ہیں شریعت, اب توجہ کرنا, شریعت رخصت کی بات کرتی ہے. توجہ کیجئے, شریعت رخصت کی بات کرتی ہے, طریقت عزیمت کی بات کرتی ہے. مثال کے طور پہ اب ذرا دھیان دینا, مشکل ہو جو ہو تو معاف کرنا, لیکن توجہ کرنا, شریعت اور طریقت میں فرق کیا؟ آپ کے یہاں جو شریعت اور طریقت معروف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں نماز پڑھنا, طریقت میں نماز معاف. یہ آپ کی یہاں شریعت اور طریقت ہے. لیکن شریعت اور طریقت اصل میں مخدوم سمنا کے نزدیک کیا ہے؟ واللہ میرے مخدوم نے جو بیان کیا اپنی طرف سے انہوں نے بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی اپنے سے پہلے بزرگوں کو سامنے رکھ کے بیان کیا. شریعت رخصت دیتی ہے اور طریقت عزیمت. اب رخصت اور عزیمت میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر پکڑا جائے اور چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا جائے اور دشمنان اسلام کہے کفریہ کلمہ بول کفریہ کلمہ, تو شریعت رخصت کی بات کرتی ہے. تیرا دل اگر ایمان پہ مطمئن ہے تو تو بول دے کفریہ کلمہ زبان سے, کافر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ مار رہے ہیں تجھے, وہ تجھے مار رہے ہیں. جان بچانے کے لیے زبان سے بول دے کلمہ کفریہ, لیکن دل ایمان پہ مطمئن ہے تو تو کافر نہیں ہوگا. یہ شریعت کہہ رہی ہے, رخصت کی بات کر رہی ہے. طریقت کہتی ہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی کہنا لا الہ الا اللہ, اس کا نام طریقت ہے. طریقت اس کو کہتے ہیں. شریعت کہتی ہے جب مسافر رہو تو 2 رکعت پڑھ کے مصلی سے اٹھ جاؤ, اجازت ہے. طریقت کہتی ہے مسافر ہونے کے بعد بھی موقدہ تو موقدہ ہے, غیر موقدہ بھی ترک نہ کرنا, اس لیے کہ اہل عقل جانے فرض کیا نفل کیا. ہم اہل عشق طریقت والے یہاں تو اتنا ہے محبوب نے ادا کر دیا, ہم بھی ادا کرنا لازم ہو گیا. ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ آپ موجود, ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ ہمیں اصطلاحات سے کیا غرض؟ اصطلاحات اہل عقل کے نزدیک ہے, اہل عشق کے نزدیک اصطلاح نہیں ہے. وہ تو بس دیکھتے یار نے کیا کہ نہیں کیا. اس کی مثال بتاؤں, دیکھو کیا ہے. ایک بار عبداللہ ابن عمر آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے, ہنس رہے ہیں. کسی نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا کیا دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ کچھ ہنسنے میں کچھ دکھنا تو چاہیے, کچھ سننا تو چاہیے. کہا نہ کچھ دکھا نہ کچھ سنا, بس یہاں کھڑے رہ کر ایک دن میرے یار نے مسکرایا تھا. تقاضا عشق ہے کہ میں بھی مسکرا دوں. اور آپ جس طریقت کے چکر میں پڑے وہ کدھر لے جا رہا ہے, اور مخدوم صاحب میرے جو طریقت بتا رہے وہ کہاں لے جا رہے. یہ ہے. اب پتا چلا شریعت اور طریقت. شریعت رخصت کی راہ بتا رہی, طریقت عزیمت کی راہ. اور بتا دو شریعت اور طریقت اوروں سے سنا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں تمہید کے طور پہ کہ مجھے کیا ہو گیا ہے. میں کچھ نہیں کہتا, لیکن اتنا مختصر کہتا ہوں صرف آپ کی دعا لینے کے لیے, شکایت کے لیے نہیں. یہ بھی طریقت کے خلاف ہے کہ یار کی شکایت کی جائے. تو میں شکایت کے لیے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. آج
میری طبیعت کم از کم اس قابل نہیں کہ میں تقریر کروں. میں نے سہیل بھائی عبدالرزاق بھائی سے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں, کہ میری طبیعت اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے اس وقت, مگر میرے مخدوم کا ذکر چھڑا تو میں اپنے اندر خود طاقت محسوس کر رہا ہوں. بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بول نہیں رہا ہوں, میں بلوایا جا رہا ہوں. اللہ کی قسم ایسی بات ہے, سچی بات, ورنہ یقین جانیں اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے ذوق کے مطابق کوئی گفتگو ہو, لیکن میرے مرشد بغداد کے دولہا کا کرم, میرے مرشد اشرف سمنا کا کرم, میرے مرشد غریب نواز کا کرم, بندہ نواز کا کرم. تو آپ لیکن سن لیں کہ اور مزید طریقت اور شریعت کو واضح کر دوں تو پتہ چل جائے. شریعت والوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر 100 کماؤ تو سال میں 2.5 روپیہ نکال دو, 100 پر 2.5 نکال دو. یہ اہل شریعت کی زکوٰۃ ہے. اور اہل طریقت کی یہ ہے کہ جتنا کماؤ سب یار کی راہ میں خرچ کر دو. جمع ہی نہیں. اب بتاؤ, یہ جو پہن کے کالے پیلے کپڑے گھوم رہے ہیں, یہ پوری دنیا کو لوٹنے والے یہ کب نکالیں گے؟ جو کبھی بھی بیچارے زکوٰۃ نہیں نکالتے, بلکہ وہ مذہب اسلام سے بطور زکوٰۃ مجھے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. اب بتائیں, یاد رکھیے, بہت خیال کیجئے, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. شریعت کہہ رہی ہے 12 مہینے میں 1 مہینے روزہ رکھنا. طریقت کہہ رہی ہے جب جب یار کا مہمان بننے کو دل چاہے تب تجھے روزہ رکھنا ہوگا, کیونکہ جس دن تو روزے سے ہوتا ہے اس دن تو اپنے یار کا مہمان ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, کون نہیں چاہے گا محبوب کا مہمان ہونا؟ اللہ اکبر. پتا چلا اہل طریقت جس دن اپنی معراج چاہتے ہیں اس دن وہ دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی رات کو سجدے میں گزار لیا کرتے ہیں. اگر میں اسی پہ بات کروں تو میں اپنے مخدوم کی زندگی پر نہیں آ سکتا, لیکن یہ شریعت اور طریقت ہے. برا مت ماننا, آپ کو کچھ اور ہی پٹی پڑھائی گئی ہے. میں اپنی طرف سے میں نے نہیں کہا, یہ مخدوم صاحب کی طرف سے, مخدوم صاحب نے بیان کیا. اب آئیے, جو اس طریقت کی راہ پہ چلتا ہے وہ پہنچتا ہے حقیقت تک, اللہ تک. اور مخدوم صاحب کہتے ہیں حقیقت بیان کی چیز نہیں. شریعت بھی بیان ہو گئی, طریقت بھی بیان ہو گئی, لیکن حقیقت بیان کی چیز نہیں. وجہ یہ ہے کہ شریعت زینا, سن لیں جملے میں توجہ کریں, شریعت زینا, طریقت چھت, اور حقیقت چھت پر کھڑے رہ کر جو دیکھو. سمجھ میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, لیکن مخدوم صاحب کا ٹاپک ایسا ہی ہے. نماز کو عنوان دیتے تو شاید سب کے دماغ میں اترتی, لیکن گھر جا کے سوچنا. شریعت زینا, طریقت چھت, اور حقیقت جو چھت پہ چڑھ کر نظر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت. تو زینا بھی بیان ہو سکتا ہے, چھت بھی بیان ہو سکتی ہے, لیکن جب اب جو دیکھے گا تو وہ بیان کرے گا نا. اور وہ ایسی چیز ہے, توجہ کریں, وہ ایسی چیز ہے جو جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا خاموش ہوتا جاتا ہے. جتنا دیکھتا جاتا ہے, توجہ کرتے جائیے, جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا خاموش ہوتا جاتا ہے. جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا چپ ہوتا جاتا ہے. جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا بھیڑ سے بھاگتا جاتا ہے. جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنا پبلک سے وحشت ہوتی جاتی ہے. اور لاہور کا قلندر اس کو 2 مصروں میں یوں بیان کرتا ہے, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے, لذت آشنائی شہادت ہے, مقصود مطلوب مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جب یار کا جلوہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان لوگوں کی جیب پر کیا, لوگوں کی تجوریوں پہ کیا, لوگوں کے خزانے پہ کیا, جب یار کا پتہ مل جاتا ہے تو لوگ تخت اور تاج کے لیے باپ کو بھی قتل کرتے ہیں, ماں کو بھی قتل کرتے ہیں, بھائیوں کو بھی قتل کرتے ہیں. مگر جس کو یار کا پتہ مل جاتا ہے وہ سمنا کا تخت چھوڑ کر ہندوستان کی طرف پنڈوا کی سرزمین پر آ جاتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے
बेगाना दिल को। लोग कहते सिमना का तख्त तो छोड़ा कैसे? मैंने कहा जिसे यार मिल जाए वो जन्नत की तवज्जो नहीं करता। कुजा तख्ते सिमना, कुजा जन्नत की बहारें। जिसे यार का पता मिलता है वो तो यूं कहता है, सैर गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ के, सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ के। वहां जन्नत की भी अहमियत और हैसियत बस इतनी रह जाती है कि जन्नत तुझसे लगाओ, बस इतना है कि तुझमें यार का दीदार होगा, इसलिए प्यार है। तेरी नेमतों की वजह से प्यार नहीं है, बल्कि दीदार यार की बुनियाद है। ये है लज्जत आशना। वो फिर हकीकत बयान से बाहर। और फिर मेरे मखदूम पैदा हुए मजजूब की दुआ से 6 पुश्तों में, जल्दी जल्दी 6 पुश्तों में जितने अब्बा दादा परदादा लकड़ दादा पकड़ सब गुजरे हैं, सब हाफिज कुरान, आलिम दीन और सब बादशाह। और ऐसे बादशाह के तख्त पे बैठ के लोगों को मदरसा पढ़ाते हैं। आपने या तो मुदर्रिस देखा या तो बादशाह देखा। बादशाह मुदर्रिस, मुदर्रिस बादशाह आपको सिमनान में नजर आएगा, मखदूम साहब के खानदान में। मखदूम साहब के वालिद ने दर्स हदीस दिया। पहली बात तो लोग ये सोचते हैं ना, जो वली होगा वो मुहद्दिस कैसे होगा, वो फकीह कैसे होगा, वो तो इस तरीके से हाथ करेगा तो काजू आ जाएगा। अरे जिसको यार मिल जाए उसको इस काजू की क्या जरूरत, वो तो जन्नत की नेमतों को भी नहीं तकता। हजरत मौलाना सईद एजाज कामतवी कहते हैं, कौसर की जानिब हम नाई तकबे, हमें दे हो नैनन का जाम, ऐ प्यारे नबी। और मेरे इमाम कहते हैं, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कोई काजू निकाल रहा है, कोई अंगूठी के पत्थर निकाल रहा है, कोई कपड़े निकाल रहा है, पागल हुए हो। इसका तसव्वुर से क्या ताल्लुक है, इसका विलायत से क्या ताल्लुक है? करामतें तो वली के लिए हैजुर रिजाल है, हैजुर रिजाल। ये मोमिन बापू से जाकर के कल पूछना, ये उलमा से जाके पूछता ये हैजुर रिजाल क्या होता है, और आप उसको विलायत समझे जो हैजुर। ये अल्लामा नफीस साहब चिश्ती बड़े अजीम आलिम है माशाअल्लाह, उलमा से स्टेज भरा हुआ है। जहां कोई गलती करूं तो मेहरबानी करके एक चिट्ठी जरूर भेज देना। हाँ, करामते वली के लिए हैजुर रिजाल है और तुम उसको विलायत समझते हो। निस्वा के लिए ये आ जाए तो बेचारी नमाज तक न जा सके, और मर्द को ये आ जाए तो वो खुदा तक कैसे जाएगा, उसकी तरक्की तो वही रुक जाती। उसको हैजुर रिजाल इसीलिए कहा गया कि निस्वा को आए तो वो वहीं रुके, नमाज की तरफ न जाए। और ये मर्दों को आ जाए वलियों को तो तरक्की वहीं रुक जाती है। ये तरक्की की रुकावट है जिसे आप विलायत समझते हैं। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं? बच्चों का खेल है विलायत। जिसको देखा वली कह दिया, जिसको देखा। अरे नेक कहने में ठीक है, अच्छी बात है, हर नेक बंदा वली नहीं होता और हर वली नेक होता है। कह दो नेक, हुस्न ज़न अच्छी बात है, गुमान भी कर लो मेरे भाई। इन ढिंडोरा तो न पिटो किसी की विलायत का। मखदूम साहब के वालिद ने 12,000 लोगों को हदीस का दर्स दिया तख्त सिमना पे बैठकर। और एक थोड़ी मुश्किल बात कर दूं फिर आगे बढ़ूं, थोड़ी सी करूंगा क्योंकि मखदूम अशरफ की बात है, आपको समझ में आएगी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। तवज्जो करोगे तो समझ में आएगी। जो किताब होती है ना, किताब वो किसी एक ही फन की होती है। फन का मतलब सब्जेक्ट कर लें उसको, है ना, थोड़ा सा आपके लिए आसान करते हो, उलमा से माजरत चाहते हुए। किताब एक ही सब्जेक्ट की होती, जैसे फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो उसमें हिस्ट्री की बात शामिल करेंगे तो बात सही है ना, नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर अगर आप जो है वो मिलावट कर दे रियाजी की तो आप बात नहीं बनती। रियाजी के अंदर आप मिलावट कर दें जो है वो उन उन्वानात की जिसका रियाजी से कोई ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पर इल्म तबियात उसको शामिल कर दे उसके अंदर, बात नहीं बनती। एक ही सब्जेक्ट की किताब होती है, ठीक, दूसरा तीसरा सब्जेक्ट मिला लो
تو ایسی ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مجھے شادی میں بلایا اور عنوان دیا کہ میاں بیوی کے حقوق بیان کریں، اور اس دن میری اسٹڈی نہ رہے، دماغ کام نہ کرے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو میں میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے کی بجائے میں جو ہے وہ گائے اور بیل کا قصہ شروع کر دوں، تو آپ کہیں گے نا کہ آج سے سب کیا موڈ میں تھے، عنوان کیا دیا، بیگ کدھر رہے تھے، بیگ لوگ تو کرتے ہیں، تبصرہ کریں گے بھی، ان کو حق بھی ہے۔ اس سے آج ہی مخدوم صاحب کا عنوان آپ نے دیا اور میں کسی اور صاحب کو بیچ میں لا کر کے باتیں کروں تو جو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ تقاضا بھی نہیں ہے نا انصاف کا، حقیقتوں کا۔ جس کا عنوان ہے اسی کی بات کریں، عنوان سے ہٹ کے بات کیا مطلب کسی کو گھسیڑا آپ نے، عنوان کے ساتھ نہ انصافی، سبجیکٹ کے ساتھ، عنوان کے ساتھ، ٹاپک کے ساتھ، فن کے ساتھ آپ نے نا انصافی، یہی ہے۔ اب سنیے، ایک فن پر ایک ہی کتاب ہوتی ہے سبجیکٹ پر، لیکن اگر کوئی بندہ بہت چالاک اور ہوشیار ہو تو توجہ کرنا، تو وہ اس طرح کرے گا کہ چلو جیسے دو چار فن کو ایک ساتھ بیان کر دے، لیکن اس میں بھی بات بنے گی نہیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ علم فقہ کا عنوان لے لیں، وضو میں 4 فرائض ہے، یہ مسئلہ ہو گیا علم فقہ کا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صغرا کبرا حد اوسط کو بیان کر دیں، یہ ہو گیا علم منطق کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ جب کوئی محدث نابینا ہو جاتا ہے تو اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی، کیونکہ وہ ثقافت کے باوجود بھی نابینا ہونے کی وجہ سے اب اس قابل نہ رہا کہ اس سے روایت لی جائے، یا بڑھاپے میں اس کی قوت حافظہ ختم ہو گئی، یہ ہو گیا علم حدیث کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور نیچے آ جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ تقوی کا لغوی معنی ہے بچنے کے، تو یہ ہو گیا علم معانی کا مسئلہ، یعنی کہ آپ ایک ایک سطر میں ایک ایک فن کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہاں پر ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایک عبارت یہ ہوگی، ایسے عبارتیں آئے گی، مگر بات بنے گی نہیں، بالکل گجمج بیانی ہو جائے گی، بالکل اوٹ پٹانگ سا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوئی بات نثر میں ایک ہی کتاب کے اندر کئی فنوں کو گھسیڑ دینا، مگر اب آئیے مخدوم صاحب کا خانوادہ کتنا علمی خانوادہ تھا۔ مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر توجہ کرنا، اہل علم کے لیے خاص بات، مخدوم صاحب کے والد کی ایما پر اسی سمنان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے اللہ اکبر سبعیہ ابراہیم شاہ، سبعیہ ابراہیم شاہ، ابراہیم شاہ کی طرف سے لکھی ہوئی یا ان کی ایما پہ لکھی ہوئی 7 فنون پر کتاب۔ اب 7 فن کون سے؟ دھیان دینا، 7 فن کون سے؟ فقہ، حدیث، تفسیر، کلام یعنی عقیدہ، معنی، اسی طریقے سے بدائع، اس طرح سے تاریخ، جو ہے وہ الگ الگ 7 فنون۔ اب وہ عبارت میں نہیں لکھی گئی وہ کتاب، توجہ کریں، عبارت میں نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کے 7 کھانے کھڑے کیے گئے، 7 کھانے آڑے کیے گئے۔ جیسے ہم تعویذ لکھتے ہیں 16 کھانے کا، 9 کھانے کا، یہ جو تعویذ لکھتے ہیں، ایسے 7 کھانے آڑے اور کھڑے۔ اب اس میں لکھا گیا ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف، حروف لکھ دیے گئے اس میں ہر پیج پر۔ اب اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس کو اگر ایسے پڑھیں گے، جیسے آپ تعویذ اگر لکھیں نا 16 کھانے کا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تو آپ اس کو ایسے پڑھیں گے تو وہ برابر برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر آئے گا، ایسے پڑھیں گے تو برابر، کھڑا پڑھو آڑا پڑھو، اس کو آپ جمع کریں گے تو وہ برابر حروف اتنی آئیں گے، ایسے ایسے ایسے۔ مخدوم صاحب کے والد کی تحریک اور ایما پر جو کتاب وہ سبعیہ ابراہیم شاہ لکھی گئی، تو اس میں 7 کھانے کھڑے 7 کھانے آڑے ہر پیج پر تھے، اور اس میں آپ ایسے پڑھے تو فقہ کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو حدیث کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو معانی کا مسئلہ نکلے، ایسے پڑھے تو تفسیر کا مسئلہ نکلے، یعنی آپ کھانا بدلتے جائے فن بدلتا جائے گا۔ اور یہ تاریخ اسلام کے اندر گویا کہ پہلی اور آخری کتاب ہے جو صرف سمنان میں لکھی گئی ہے، نہ اس سے پہلے کہیں لکھی گئی نہ اس کے بعد کہیں لکھی گئی۔ یہ مخدوم صاحب کا علمی خانوادہ،
फिर आप देखें पूरे दुनिया इस्लाम में, इस्लामी दुनिया में सबसे पहले अगर फारसी जबान में किसी ने कुरान का तर्जुमा किया है, सबसे पहले फारसी जबान में जिसने कुरान का तर्जुमा किया, पहला तर्जुमा करने वाला मुतरजिम वो सिर्फ और सिर्फ सैयदना सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जात है। पहले तर्जुमे पे कलम उठाने वाली शख्सियत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जात है। उसके बाद उर्दू जबान में सबसे पहले जिसने रिसाला लिखा, किताब लिखी उर्दू जबान में, सबसे पहले किताब लिखने वाली शख्सियत उर्दू जबान, क्योंकि उस वक्त तो फारसी और अरबी चलती थी, संस्कृत हिंदुस्तान में चलती थी, लेकिन उर्दू जिसने सबसे पहले किताब की में तरतीब दी उर्दू जबान में, वो जात भी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जात। मखदूम साहब की शान ये है, जैसे हम लोग गुजरात में आते हैं, गुजरात में भी आते हैं तो हम उर्दू बोलते हैं, कर्नाटक भी जाते हैं तो उर्दू बोलते हैं, यही है ना। मखदूम साहब की खुसूसियत, इतने जबरदस्त मुकर्रिर थे मखदूम साहब, लेकिन आप अगर टर्की गए वहां की जबान में तकरीर करें, शाम गए वहां की जबान में तकरीर की, चीन गए वहां की जबान में तकरीर की, जिस जमीन पे जाते उसी जबान में आप तकरीर फरमाते। ये मखदूम साहब की खुसूसियत है। अब मखदूम साहब की जिंदगी का एंड बयान करते हुए, यानी कि इख्तिताम की तरफ मैं जाते हुए, फिर मैंने कहा कि जो वो कोई तफसीली गुफ्तगू का मुतहम्मिल नहीं हूँ, लेकिन इख्तिताम पे जाते हुए, मखदूम साहब हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिलसिले चिश्तिया के अंदर वो हस्ती है जिसको ताबई होने का शरफ हासिल है, जो ताबई है। मैं कोई बहस का दरवाजा खोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जिन उलमा पर मुझे एतमाद है उन उलमा पर एतमाद करते हुए सिर्फ मेरे मखदूम की शान बयान कर रहा हूं। अगर किसी को इससे इत्तेफाक न हो तो मैं उसकी तहकीक भी सराखों पे रखता हूं, लेकिन चूंकि हम लोग उस चौखट के खानाजाद गुलाम हैं और हमें उसके शवाहिद मिले हैं, जो अभी मैं आपके सामने पढ़ता हूं, अभी पेश करता हूं, तो आपको पता चलेगा सिलसिले चिश्तिया में, चिश्त अहले बहिश्त में बाबा फरीद, फर्द फरीद, कोई मिसाल ही नहीं मेरे फरीद की, मेरे मुर्शिद बाबा फरीद की कोई मिसाल ही नहीं है, जिसको गरीब नवाज ने कहा ये शहबाज औलिया है। बाबा कुतुब से कहा कुतुबुद्दीन तूने ऐसे शहबाज का शिकार किया है कि इसकी वजह से कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। कोई मिसाल नहीं बाबा फरीद। देखो पीर और मुरीद में कोई तकाबुल नहीं होता, आका और गुलाम में कोई तकाबुल नहीं होता, लेकिन जब किसी को बयान करने बैठते तो उसकी फजीलत ही बयान करते हैं। बाबा फरीद कोई मिसाल नहीं, उनका कोई तकाबुल और कोई सानी नहीं, उनका नाम मसूद है, उनको फरीद कहते हैं, गोया कि उनकी कोई मिसाल ही नहीं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कोई मिसाल नहीं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो हस्ती, वो शख्सियत कि जब ख्वाजा सैयदी फखरुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज के शहजादे अपने बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते हैं बेटा मैंने अपना जानशीन कुतुबुद्दीन को बनाया, बुजुर्गान शिष्ट की सारी नेमतें मैंने कुतुबुद्दीन को दे दिया। तो बेटे ने, शहजादे ने अपने बाबा से पूछा अब्बा सब तो कुतुबुद्दीन को दे दिया, हमारे लिए क्या रखा? फरमाया बेटा तुम्हें भी कुतुबुद्दीन के सुपुर्द कर दिया। अपनी औलाद जिसके सुपुर्द कर दे गरीब नवाज, वो गरीब नवाज का जानशीन अव्वल बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शान क्या होगी। लेकिन सिर्फ एक बात कहता हूं, बख्तियार काकी है कौन सी हैसियत, कौन सी हस्ती है, क्या शान है इनकी। लोग मजाक उड़ाते हैं, सुन्नियत का उड़ाते रहे, लेकिन हमारा जो अकीदा है हम बबांगे दुहल बयान करते हैं। जिस वक्त बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया से जा रहे थे, महफिल सिमा सजाई और उसमें आपने कव्वालों को फरमाया शेर पढ़े। कव्वालों ने शेर पढ़ना शुरू किया। क्या शेर था? कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा, कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दीगर अस्त। अल्लाह अकबर। सिमा सजाई। यहां थोड़े से दो जुमले का इजाफा कर दो। हम लोग चाहे इमाम अहमद रजा हो चाहे कोई और बुजुर्ग हो, सारे सुन्नी खानकाई सिमा के कायल हैं। बाजारी स्टेजों पर जो कुछ हंगामा हो रहा है हम इसकी तायद नहीं करते, इसका ख्याल रखें। खानकाई सिमा वो है जो गरीब नवाज ने की, और वो है
پھر وہ محفل سجتی تھی محبوب الہی کے یہاں تو حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لاتے. ہمارے پاس ثبوت ہے, خود امام احمد رضا نے الملفوظ میں لکھا. کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا تو خانقائی روایات کے منکر تھے. جو خود خانقائی ہو وہ خانقائی روایت کا منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وجد کے بھی قائل تھے, وہ سما کے بھی قائل تھے, اور وہ خانقاہ کی ہر رسوم کو دلیل کی زبان دینا جانتے تھے. لیکن اگر تم کسی عرس میں قوال اور قوالن کا مقابلہ کرواؤ اور پھر کہو کہ ہم اس کی تائید کر دیں تو امام احمد رضا تو دور کی بات ہے, ہم جیسے لوگ بھی اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. جو تم نے کر رکھا ہے ہم اس کی تائید نہیں کرتے. خانقائی سما کے آداب یہ ہے کہ کوئی بے وضو نہیں بیٹھ سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہاں قوال اور قوالن کا مقابلہ عرس میں ہو رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں, تمہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں. گالی دینے مجھے گالی دو, میں کہتا ہوں وہ حرام ہے جہاں قوال اور قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ جس مذہب نے عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ اس کی آواز سے مردوں تک پہنچے قرآن کی تلاوت, جب اللہ کے رسول نے عورت کو مردوں تک قرآن کی آواز پہنچانے کی اجازت نہیں دی تو یہ قوالن کو محفل میں بلا کر نچانے کی اور قوالیاں کرنے کی اجازت کس نے دی؟ ہم محفل سما کے کل بھی قائل تھے, آج بھی قائل ہیں, وجد کے بھی قائل تھے اور ہیں, کیونکہ ہماری باتیں نہیں بدلتی. ہم لوگ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان ملفوظ اٹھا کے دیں. الملفوظ سنیوں کے ہر ایک کے گھر میں ہے. الملفوظ میں بیان فرماتے ہیں, محبوب الہی سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی خانقاہ میں سما ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو وجد نہیں آتا, وہ زبردستی اٹھ کے وجد کرنے لگتے ہیں. تو محبوب صاحب نے فرمایا میرے محبوب الہی نے نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے. اگر وہ نقلی وجد کرنے دو, کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جائیں گے. ناپو تولو مت کسی کو. اور یہ لکھ کون رہا ہے؟ امام احمد رضا لکھ رہے ہیں, جن کو گالیاں دی جاتی ہے کہہ کے کہ وہ سما کے قائل نہیں تھے. انہوں ملفوظ اٹھا کے دیکھو. ارے تم تو محفلوں میں وجد کے قائل ہو, میرا احمد رضا تو وہ ہے جو یار کو دیکھ کر پل صراط پہ وجد کرنے کی بات کرتا کہتا ہے رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. عاشق اور وجد نہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جہاں عشق ہوگا وہاں وجد تو ہوگا, جہاں عشق ہوگا وہاں وجد تو ہوگا. یہ غلط فہمی نکال دینا. امام احمد رضا خان کا اس سما کے قائل, لیکن وہی سما جو بندہ نواز کی, غریب نواز کی, بختیار کاکی کی, محبوب الہی کی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی. بلکہ میرے مخدوم نے تو اتنا سخت جملہ کہا کہ میں کمرے میں علماء کو سنا دوں گا, آپ کو نہیں سناؤں گا. اگر سنا دوں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ. ہاں, اور انہی کو حق ہے کہنے کا. میں بس سوچ کر اس کی لذت لے رہا ہوں. اگر موقع رہا تو دسترخوان پہ علماء کو بتا دوں گا, آپ ان سے سن لینا. بڑی پیاری بات فرمائی, اس کا ایک حصہ صرف سنا دیتا ہوں. ہاں, ایک حصہ سنا, پھر علماء سے اس کی تشریح پوچھ دینا. فرماتے جیسے جمع کی لذت مرد جانتا ہے ویسے سما کی لذت یہ سچا صوفی جانتا ہے. ہاں یہ ہے, یہ بات ہے. یہ مخدوم نے فرمایا, میں نے نقل کر دیا. آگے کی بات نقل کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے, لیکن بہرحال میرے مخدوم نے کہا. تو ہم لوگ سما کے کیوں مخالف ہونے لگے؟ تو سما تھی, لیکن فرق سمجھ میں آ گیا نا. یہ جو بازاری قوالیاں ہیں, جو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ, عجیب و غریب لوگ الٹی سلٹی باتیں کرتے ہیں, اس کے نہیں, ہم اس سما قائل ہیں. میرے امام نے لکھا ملفوظ, میرے امام نے بیان کیا ملفوظ میں کہ جب محبوب الہی کیا سما ہوتی تھی, حضرت خضر علیہ السلام آتے تھے. اور خضر علیہ السلام کیوں آتے تھے یہ میں ابھی نہیں کہتا, ملفوظ میں جا کے دیکھو کیوں آتے تھے, کیوں آتے تھے یہ جا کر دیکھو ملفوظ شریف کے اندر. تو وہ سما کے مخالف تو نہ تھے نا. بہرحال تو بابا قطب کے یہاں بوقت وصال سما ہو رہی ہے, شعر پڑھا جا رہا ہے. کشتگانے خنجر تسلیم راب ہر زماز غیب جانے دیگر است, جو
اللہ کی رضا کی چھری کے نیچے ذبح ہوتے ہیں، ہر لمحہ اللہ اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس پر آ گیا بختیار کاکی کو وجد، سرکار بختیار کاکی کو وجد، اسی وجدانی کیفیت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد جب چہلم کی محفل میں یا وصال کے بعد یہی شعر مزار پہ پڑے گئے تو پھر وہی ہاتھ مزار سے باہر نکلی۔ بعد وصال بھی وجد کی کیفیت رہی۔ یہ ہے بابا قطب کا کوئی ثانی نہیں۔ بابا فرید کا ذکر سن چکے، محبوب الہی تو محبوب الہی، محبوب الہی تو محبوب الہی، جس کے غلاموں میں خسرو جیسے لوگ ہوں اس محبوب الہی کو کہہ سکتے ہیں۔ محبوب الہی کا غلام کہتا ہے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سے رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اللہ اکبر، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ یہ ہماری توحید سنیوں کی، خدا خود میر مجلس۔ اور لوگ تو اس توحید کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہم نے، ہمارے مسلک نے لذت چکائی ہے توحید کی، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو۔ کیا جانے بیچارے جو کلمہ پوری زندگی مسلمانوں کو پڑھاتے رہے لیکن خود آج تک کلمے کا ترجمہ نہیں سمجھ سکے، انہیں توحید سے کیا لینا۔ تو بہرحال آپ نے بابا فرید، محبوب الہی، صابر پاک، سب بے مثال لوگ، سرکار علاؤلق پنڈوی سب بے مثال، لیکن مخدوم صاحب جو ہمارے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے جو چاہے فضل دے، جو چاہے جسے۔ مخدوم صاحب کو سلسلہ چشتیہ میں تابعی ہونے کا شرف ہے، اور تابعی کون؟ جس نے صحابی کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا۔ اب مخدوم صاحب کا جو دور ہے، کون سا دور ہے؟ مخدوم صاحب کا دور ہے 8ویں صدی ہجری کا دور، ٹھیک؟ 772 میں غالباً حضرت مخدوم صاحب کی ولادت ہوتی ہے، یعنی 8ویں صدی ہجری ہے۔ یعنی صحابہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ تقریباً 700 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مخدوم صاحب دنیا میں آئے۔ پھر یہ صحابی کو دیکھا کیسے اور تابعی بنے کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ کو کوئی خواب میں دیکھے تو وہ صحابی نہیں ہوگا، تو جو صحابی کو خواب میں دیکھے وہ تابعی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ کے وصال کے بعد اگر کسی نے عالم بیداری میں رسول اللہ کو دیکھا تو بھی وہ صحابی نہیں ہوگا، اور کسی نے صحابی کے وصال کے بعد صحابی کو عالم بیداری میں دیکھا تو وہ تابعی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت حجر ابن عدی، ان کا مزار کھلا تھا جب داعش نے حملہ کیا تھا ملک شام پہ، تو بہت سے لوگوں نے حضرت حجر ابن عدی کی زیارت کی، ان کی وصال کے بعد زیارت کی، لیکن ان لوگوں کا شمار تابعی میں ہمارے محتاطین علماء نہیں کرتے، کیونکہ بعد وصال اب احکامات جاری نہیں ہوتے۔ تو مخدوم صاحب کیسے تابعی ہو گئے، ایک بات۔ اور دوسری بات، کسی کی سند میں، اب دھیان دینا، بس یہ بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اس سے زیادہ مخدوم صاحب کی شان بیان کرنے کا آج وقت نہیں، سی وہ بات ختم ہوتی ہے، توجہ کرنا۔ کسی کی سند میں 8 ہے واسطے، کسی میں 10 ہے، کسی میں 15 ہے، کسی میں 20 ہے، کسی میں 22 ہے، کسی میں 25 ہے، اس طریقے سے واسطے اتنے ہیں۔ ایک واسطہ مخدوم صاحب کو ایسا حاصل ہے کہ مخدوم صاحب اور رسول اللہ کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے، ایک ہی واسطے سے مخدوم صاحب اپنی سند کو لے کر رسول اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی کیا تفصیل ہے، بس وہ بات کر کے میں بات ختم کروں گا۔ کبھی اللہ نے وقت دیا مخدوم صاحب کی مقام محبوبیت پر گفتگو کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ میں نے کل بھی سوچا تھا ہمارے مرکز پہ ہر سال جو عرس مخدومی ہوتا ہے اس میں ان کی مقام محبوبیت بیان کروں، لیکن یہی کل مسئلہ میرے ساتھ تھا اور آج بھی ہے۔ بہرحال لیکن مقام محبوبیت تو اپنی جگہ رہی، ایک ہی واسطے سے میرے مخدوم رسول اللہ سے کیسے ملتے ہیں، وہ تابعی کیسے ہیں، کیونکہ رسول
रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उस पे जहन्नम की आग हराम है, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा उस पे जहन्नम की आग हराम है। अब मैं ये पढ़ कहां से रहा हूं? अब याद रखिए, इब्ने हजर से पढ़ रहा हूं। जो अब मैं बात पेश करने जा रहा हूं, इब्ने हजर के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, 2200 कम व बेश किताबों के मुसन्निफ अल्लामा फैज अहमद उवैसी, इसी तरीके से अल्लामा अब्दुल रहमान चिश्ती रुदौलवी, जिन्होंने ये फरमाया कि जब भी मेरा दिल चाहता था कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूं, मैं मखदूम के रोज़े पे पहुंच जाता था, मुझे वहां ज़ियारत खिज़र हो जाया करती थी। अपनी आंखों से बार बार मखदूम पे पाक के रोज़े पर खिज़र की ज़ियारत करने वाले अब्दुल रहमान चिश्ती रुदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इसी तरीके से और भी मुअर्रिखीन ने लिखा। आपको इब्ने हजर, अल्लामा उवैसी और अल्लामा अब्दुल रहमान का हवाला काफ़ी, और इस पर बड़ी तहकीक भी है। अब आप आइए सुनिए किस तरीके से मेरे मखदूम होते हैं। और अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मखदूम साहब की चौखट पर एक मरतबा ज़रूर जाना, क्योंकि मखदूम सिमना अलैहिर्रहमान ने विसाल से कुछ दिन पहले या चंद घंटे पहले अपनी कब्र में बैठ करके जो रिसाला लिखा था, उस रिसाले के अंदर ये इशारे मिलते हैं कि जो शख्स मखदूम साहब की कब्र पर चला जाए, मज़ार पे अधिक अकीदत के साथ चला जाए, अल्लाह उसकी बदबख्ती को ख़त्म कर देता है, उसकी बदबख्ती का खात्मा फरमा देता है। इसलिए खुदा मौका दे तो एक बार जरूर जाना। फरमाया जो यहां आएगा अल्लाह उसकी बदबख्ती खत्म कर देगा। एक बात और भी कह दूं, उसी रिसाले कब्रिया के अंदर एक बात और भी आपने लिखी, जिसको आज बयान करना जरूरी समझता हूं। आज सुन्नियत के नाम पर कुछ लोग अहले बैत के लेबल को लगाकर रावजियों की तरफ जा रहे हैं। रावजियों से दोस्तियां, रावजियों के साथ उठना बैठना, रावजियों के साथ खाना पीना। मुहर्रम में तो ये रावजी बिल्कुल बन ही जाते हैं, लिबास चेंज करेंगे, कड़े पहनेंगे, ढोल बजाएंगे, उसके बाद मातम करेंगे, सब करेंगे रावजियों को खुश करने के लिए। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, हमारी ना मानो, नहीं मानते हमारी मत मानो, हम कोई गिनती में नहीं है, हमसे बड़ों की नहीं मानते उनकी ही मत मानो, लेकिन मखदूम साहब की तो मानो। मखदूम साहब कहते हैं दुनिया में सबसे बदतरीन फिरका अगर मैंने देखा है तो वो रावजी फिरका देखा है। रावजी फिरके से बदतरीन कोई फिरका नहीं। तुम उनके साथ सांसबाज करते हो, उनके साथ बैठते हो, उनके साथ उठते हो। मेरे जाने के बाद भावनगर वाले मुझे गाली दे, उसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि हम कोई ना तारीफ के आपके लालची हैं और ना आपकी गालियों से खौफजदा है। हमें तो बस यार की रजा चाहिए। एक मंजिल पे रहो, यक गिर मोहकम बगीर। इतना जरूर कह दो, मैं रावसियों की किताबों से यह साबित कर सकता हूं। तुम उनको अहले बैत का मुहीब समझते हो? इमाम हसन को तमाचे मारने वाला कौन था? जिलालुल उयून। अगर रावजी यहां मौजूद है तो उनसे कहता हूं जिलालुल उयून उठा करके देखो कौन था। तबरसी उठा कर देखो, तबरसी की एहतजाज उठा के देखो। इमाम हुसैन को इन्होंने तमाचे मारे, इमाम हसन को इन्होंने तमाचे मारे। इमाम हसन के नीचे का मुसल्ला लेकर के गए, आरुल मोमिनीन कहा, मुजिल्लुल मोमिनीन कहा। इमाम हसन पाक के पैर के अंदर जहर में बुझा हुआ आसा चुबा दिया। ये वो लोग हैं, तुम किसकी बात करते हो? सुन्नियों, अहले बैत और सहाबा का सच्चा आशिक अगर आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर सुफ़ा के चबूतरे से लेकर आज तक अगर कोई हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है, और कोई हो ही नहीं सकता। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। मैं रावजियों की और तवज्जो चाहता हूं, और ये सुन्नी नुमा रावजियों की भी तवज्जो चाहता हूं। हमारे इमाम आजम शहीद हुए हैं, रीजन क्या था? बात खत्म कर दो क्या? नहीं ना, तो फिर थोड़ी देर सुन, बड़ी नवाजिश करम फरमाए। इमाम आजम अबू हनीफा की जो शहादत हुई, रीजन क्या था? अहले बैत की मोहब्बत। इमाम आजम कहा करते थे जो रसूलुल्लाह के बेटों की मदद करेगा अल्लाह उसको बद्र में रसूलुल्लाह की मदद की का सवाब अता फरमाएगा। उनको शहीद किया गया। हमारे इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा, उनके मोंडे तोड़ दिए गए, मुंह काला करके गधे पे बिठाया गया,
پورے مدینے میں پھرایا گیا اہل بیت کی محبت چھوڑ دے. امام مالک کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں, امام دار الہجرہ ہوں. کل بھی اہل بیت کا خطبہ پڑھتا تھا منبر پر, اور آج گدھے پہ بٹھایا گیا, آج بھی میں اہل بیت کا خطبہ پڑھتا ہوں. جب تک زندہ رہوں گا اہل بیت کا خطبہ پڑھتا رہوں گا. یہ ہمارے تیسرے امام ہیں, امام محمد ابن ادریس شافعی. ان کو رافضی کہا گیا, ان کو جو ہے وہ گالیاں دی گئی. تو امام محمد ابن ادریس شافعی نے کیا کہا؟ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی. کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادتوں پہ کوئی ناز نہیں ہے, بلکہ مجھے تو یہ ہے کہ اہل بیت ہی اللہ تک پہنچنے کا میرا ذریعہ ہے, اہل بیت ہی میرا وسیلہ ہے, اور میرے سیدھے ہاتھ میں جو نام اعمال دیا جائے گا وہ اہل بیت کے صدقے ہی میں دیا جائے گا. ہمیں ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں رافضیوں سے مشابہت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا غوث اعظم سے بڑھ کر کے محبت آ گئی اہل بیت کی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس سے مشابہت کرے گا انہی میں سے. اگر آپ کو محبت ہے, محفل رکھو, قرآن پڑھو, تلاوت کرو, اور آنسو بہاؤ, پیار میں رو, محبت میں رو. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ دوسروں کی خوشی چاہتے ہو, سن لو اور اچھی سے سن لو. جن رافضیوں کو امام زین العابدین نے ان پہ لعنت فرمائی, جن رافضیوں پہ محمد ابن حنفیہ نے, میرے پاس سارے ثبوت ہیں, اور آپ کو بتاؤں اگر یہاں ان میں سے کوئی موجود ہے, اتنے گندے لوگ ہیں یہ جنہیں آپ رافضی کہتے, کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پوری زندگی سجدے میں گزار لے, امام حسین کے برابر کوئی ثواب پا سکتا ہے؟ نہیں نا. ان کا عقیدہ یہ, ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے, میں حوالے کے ساتھ کہ ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے, ایران سے منگاؤ, عبارت بتانا میری ذمہ داری. آپ کتاب منگائیں گے, پیسے ہم دیں گے, میں عبارت بتاؤں گا ذمہ داری میں. ملا صادق اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو ایک بار متا کرے, متا کا مطلب کیا؟ ایگریمنٹ پر زنا, اس کو اللہ امام حسین کے برابر ثواب دیتا ہے. کن رافضیوں کی تم بات کرتے ہو؟ کن رافضیوں کی بات کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ متا کو, ایگریمنٹ کے زنا کو امام حسین کے ثواب کے برابر قرار دیتے کہ چھوچھا سے آواز آتی ہے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں, مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. تمہیں کون سا مسلک چاہیے؟ زنا کرنے پر امام حسین کی برابری والا مسلک چاہیے, یا وہ مسلک چاہیے جس میں کہا جاتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور. بھاؤ نگر والو, تم نے اپنے مسلک کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے. اگر پیسے کی بنیاد پہ پھسل رہے ہو, پیسے تو نچنیاں ناچ کے بھی کما لیتی ہے, پیسے تو جسم بیچنے والے جسم بیچ کے بھی کما لیتے ہیں, لیکن اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت کو تم سمجھتے کیا ہو؟ غوث اعظم اپنے مسلک میں ہے, داتا علی حجویری اپنے مسلک میں ہے, غریب نواز اپنے مسلک میں, مخدوم سمنا, مخدوم صاحب نے ان کے خلاف, دو ولیوں نے ان کی بہت خبر لی رافضیوں کی, اسی لیے دو سے چڑھتے زیادہ ہیں. ایک میرے مرشد غوث اعظم نے, اور دوسرے مخدوم سمنا علیہ رحمان. وصال سے چند گھنٹوں پہلے اپنے مریدوں کو وصیت کی رافضیوں سے بچتے رہنا, اور اب بھی اگر کوئی رافضیوں سے ساز باز کرتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مخدوم صاحب کا مرید نہیں ہو سکتا. ہاں اتنا یاد رکھنا, ورنہ کلر تو بہرحال بات میں سمیٹ رہا تھا, کیا چل رہی تھی بات. ایک ہی واسطے سے میرے مخدوم حضور تک پہنچتے, کئی سلسلے, ایک سلسلہ تو یہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید محبوب الہی, حضرت اخی سراج, آئینہ ہند علاء الحق پنڈوی, اور پھر مخدوم سمنا ہے نا. پھر اوپر غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی, ان کے مرشد حاجی شریف, پھر ان کے مرشد ہے نا. اسی طریقے سے اوپر رسول اللہ تک جاتا ہے, لیکن تقریباً 11 12 13 واسطے 14 واسطے 15 ایسے بنتے ہیں. ایک نسبت مخدوم صاحب کے پاس ایسی ہے,
ایک ہی واسطے سے وہ حضور تک پہنچتے ہیں, حضور کے تابعی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے, اللہ کے رسول علیہ السلام جب حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے, اس وقت میرے آقا نے اصرار کیا, ضد کی, امی جان میرے بھائی عبداللہ اور میری بہن شیمہ یہ دونوں جاتے کا ہے روزانہ بکریوں کو لے کے. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا شہزادے وہ جنگل جاتے بکریاں چرائے. کہا میں بھی جاؤں گا. یہ نبی کی فطرت ہے, کیونکہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں سنبھالنے کا کام لیا, بکریاں چرانے کا نہیں. میرا مسلک ادب اور عشق و محبت ہے. ہاں, وہ چراتے دوسرے ہیں, انبیاء بکریاں سنبھالتے ہیں. ہاں, تو اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا کام ہر نبی سے لیا. کیوں؟ کوئی اگر چرانے کے الفاظ لکھتا ہے یا کہتا ہے تو میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. میں فتوے والا آدمی نہیں, مفتی نہیں ہوں, میں صوفیہ کا غلام ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر کسی نے لکھا ہے تو آپ اس کے خلاف کچھ بات مت کیجئے گا. سب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی پانی کہتا ہے, کوئی آب کہتا ہے, دونوں باتیں صحیح ہے, لیکن بات جتنے ادب کے پیر ہے. اگر ماموں کو ابا کا سالہ کہیں تو بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر ماموں جان کہیں تو زیادہ اچھا, اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے. تمہارا مسلک یہی کہتا ہے ابا کا سالہ نہ کہو بلکہ ماموں جان کہا کر, اس سے ادب کا اظہار ہوتا ہے, عزت بڑھتی ہے. یہی ہے دوسرے مسلک میں اور اہل سنت میں فرق یہی ہے کہ دوسرے اٹھ پٹانگ کھولتے ہیں اور ہم اس طریقے کی بات. تو ہر نبی نے بکریاں سنبھالی. کیوں؟ کیونکہ بکری سب سے بھولا بھالا جانور ہے, تو نبی کو امت سنبھالنی ہوتی ہے. تو پہلے بکریاں سنبھلوایا جاتا ہے کہ ذرا ان کو ذرا سنبھالو. یہ بھولے بھالے جانوروں کو سنبھال لو گے, ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, اس کو سنبھال لو گے تو ادھر کے لیے گویا کہ ایک پریکٹس ہو جائے گی. یہ حکمت ہے اللہ کی. تو میرے آقا نے فطرت نبوت کے طور پہ فرمایا کہ امی جان میں بھی جاؤں گا بکریاں لے کر جنگل ان کے ساتھ. بہرحال وہ جانا شروع کیے. اور پھر آپ جانتے میلاد میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ میرے آقا جہاں جاتے تھے سب کی بکریاں خالی تھن واپس آتی تھی. میرے آقا جس بکریوں کے ساتھ جاتے تھے وہ بکریوں کے تھن بھرے رہتے تھے. تو محلے کی عورتیں, گاؤں کی عورتیں کہتی تھی حلیمہ کی, ارے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی وہاں چرایا کرو. تو وہ وہاں لا کے گھسڑتے تھے بکریاں, پھر بھی بکریاں بھوکی رہتی تھی. جہاں حضور ہوتے تھے حضور کے پیروں کی برکت سے چراگاہ ہری ہو جاتی تھی. ایک دن بارش ہوئی تھی اور جنگل کے اندر نالے ہوتے ہیں, بڑے بڑے نالے. تو بارش ہوئی تھی اور نالے بہ رہے تھے حلیمہ سعدیہ کے جنگلوں میں, نالے بہ رہے تھے. حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی, آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. حضور علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف کم و بیش 4 سال کی ہوگی, کم و بیش 4 سال کی. لاٹھی لے کے کھڑے ہیں, جتنی بکریاں آتی ہیں سب چھلانگ لگا کر ادھر کود جاتی ہے. میرے آقا لاٹھی لے کے کھڑے رہتے ہیں. 4 سال کے میرے پیغمبر, میرے معصوم نبی. ایسے میں ایک آدمی آتا ہے جو ہندوستان کی طرف سے تجارت کے لیے اس طرف گیا ہوا تھا, اور اس شخصیت کا نام ہے رتن ہندی. تو حضرت رتن ہندی جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا من موہنی صورت دیکھی, خوبصورت حسین و جمیل خدا باتی صورت. اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن, اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو وہ تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا, تو سارے تاجر تھے, لیکن رتن ہندی کی نگاہ اس چہرے پہ ٹک گئی. جب چہرے پہ ٹکی تو رتن ہندی نے سارا قافلہ چھوڑ کر شہزادے کے پاس آیا. شہزادے کوئی حاجت ہے بتاؤ؟ کہا ہاں, میری بکریاں اس پار چلی گئی, میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں جو ہے وہ رکا ہوا ہوں کیونکہ بیچ میں پانی ہے اور میں جو ہے وہ نہیں جا رہا ہوں اس طرف. تو رتن ہندی نے اس شہزادے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کر کے جو ہے وہ اس پار کیا. جب اس پار کیا تو 7 مرتبہ اس شہزادے نے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے, 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 اللہ تیری عمر. 7 مرتبہ فرمایا اللہ تیری عمر دراز کرے. اور اس کے بعد
پھر شہزادہ اپنے راستے چلا گیا اور رتن ہندی تاجر اپنے راستے چلے گئے اور وہ اپنی دنیا میں مست ہو گئے. شہزادہ اپنی زندگی کے اندر اپنے مشن میں لگ گیا، لیکن رتن ہندی کو ایک خیال رہا، پھر وہ خیال مدھم ہوتا رہا، پھر مدھم ہوتا رہا، وہ خیال بھول گیا. بالآخر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک بات آئی کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں عرب کے اندر. عرب میں کسی نے چاند کے ٹکڑے کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. اللہ اکبر. رتن ہندی کو کسی نے کہا تم عرب جاتے ہو، جا کر ذرا معلومات کرو کہ سچائی کیا ہے. اب رتن ہندی اس سفر کے بعد تقریباً برسوں کے بعد پھر چلے اسی راستے اور اب مدینہ منورہ پہنچے تو پتا چلا کہ جس نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے وہ ذات گرامی والا تبار مدینہ منورہ کے اندر جلوگر ہے. ہجرت کر کے تشریف لائے تو آئے بیٹھ گئے، چہرہ دیکھا، دل کی حالت غیر ہو گئی، دل کی حالت بدل گئی، دل تبدیل ہو گیا. اللہ اللہ. میرے امام کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو اس وقت دیکھ کر رتن ہندی نے کہا آپ ہی نے چاند کے ٹکڑے کیے؟ کہا ہم نہیں کیے. آپ کہاں سے؟ میں ہندوستان سے آیا ہوں. ہندوستان سے. حضور علیہ السلام کو ہندوستان بہت پسند تھا. میرے آقا جب ہند کا ذکر ہوتا تو مسکرا پڑتے. ایک مقام پہ فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہندوستان کا نام سنا. میرے آقا کو ہندوستان کی تلواریں بہت پسند تھی، ہندوستان کا اونٹ بہت پسند تھا، ہندوستان کی جڑی بوٹیاں بہت پسند تھی. کبھی وقت رہا تو اس عنوان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ یہاں تک ایک ضعیف حدیث میں فرمایا اگر کوئی بیمار پڑے تو ہندوستانی جڑی بوٹیوں سے علاج کرایا کرے کہ اللہ نے اس پہ شفا رکھی ہے. کیونکہ پہلے آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو ہندوستان میں اترے. اللہ اکبر. ہند کا نام سنا تو کہا اچھا نام کیا ہے؟ میرا نام رتن ہندی ہے، مجھے رتن ہندی کہتے ہیں. کہا اچھا آپ نبی ہیں؟ چاند ٹکڑے کی ہم نے سنا تو لیکن دیکھا نہیں. ذرا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا. او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا. او آقا کوئی نبوت والی بات تو بتائے نا. میرے آقا نے فرمایا اس سے پہلے کہ سفر میں عرب آئے تھے، اتنے سال پہلے آئے تھے. کہا جی آئے تھے. اس وقت آپ کو ایک شہزادہ بڑی من موہنی خوبصورت صورت والا نظر آیا تھا. ہاں ہاں. وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا. ہاں ہاں. بارش ہوئی تھی، نالا تھا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. ہاں آپ نے اس کو کندھے پہ بٹھایا تھا. ہاں اس نے 7 بار آپ کو دعا دی تھی. ارے بچے دعا نہیں دیا کرتے، 4 سال کی عمر میں دعا دینا بچوں کی عادت نہیں. یہ تو عبداللہ اور آمنہ کے در یتیم کی شان. فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا. اس وقت 7 بار دعا دی تھی اور آج تجھے 7 کھجوریں دیتا ہوں. جا اللہ تجھے 700 سال کی عمر عطا فرمایا. رتن ہندی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. اسی رتن ہندی کو دنیا نے بابا رتن ہندی کہا. اب بابا رتن ہندی رہتے تھے ہندوستان میں. اتنی عمر ہو گئی کم و بیش 700 سال کی. قد گھٹتے گھٹتے اتنا چھوٹا ہوا کہ آپ کو کپاس کے اندر ٹوکرے میں رکھا جاتا تھا. جلدی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، درخت کے نیچے رکھے جاتے تھے. بہت سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں تو قد گھٹتا چلا جاتا ہے. تو حضرت مخدوم پاک کو پتا چلا کہ رسول اللہ کے ایک صحابی رہتے ہیں بابا رتن ہندی. ان کے خلاف بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے. میں پھر کہتا ہوں میں اس تحقیق کے بارے میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، مگر ہم عشق کے بندے ہیں. یہ بھی تحقیق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی تحقیق ہے. علامہ اویسی جیسے لوگوں نے اس کو لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. مخدوم صاحب وہاں پہنچے تو زندگی میں کتنی عمر پائی آپ نے؟ کم و بیش 700 سال. کتنی عمر پائی؟ کم و بیش 700 سال کی عمر پائی. اب آپ مجھے بتائیں بابا رتن سے کتنے لوگ ملے ہوں گے؟ کتنے لوگ؟ اس وقت بابا رتن کو رسول اللہ نے بہت سی امانتیں دی تھی. جو بھی امانتیں دی تھی، جو چیزیں بھی دی تھی، رتن ہندی نے اس کو سنبھال کے رکھا. کسی کو نہیں دوں گا، جب وہ آئے گا جس کا حق ہے اسی کو دوں گا. 700 سال میں بہت لوگ ملے، بہت آئے بہت گئے، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنہ پہنچے تو وہ ساری نعمتیں
रतन हिंदी बाबा रतन ने मखदूम सिमना को अता फरमाया। तो उस निस्बत से रसूलुल्लाह और बाबा और मखदूम पाक के दरमियान एक ही वास्ता है, बाबा रतन हिंदी का। और बाबा रतन हिंदी की सहाबियत अगर साबित हो जाए, बल्कि बास के नज़दीक साबित है, तो मखदूम सिमना अपने दौर में ताबई की शान रखते हैं। ये शान मखदूम साहब की है और ऐसे मखदूम साहब का मकाम और मर्तबा है। मखदूम साहब फरमाते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मखदूम साहब फरमाते हैं कि जो मेरे मज़ार पर आकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मैं उसको ज़मानत देता हूँ कि वो कभी महरूम नहीं जाएगा। मखदूम साहब फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरमाते जो मेरा नाम लेवा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम की आग से महफूज रखेगा। मखदूम साहब फरमाते हैं अगर उलमा के पास जाकर, वलियों के पास जाके, सादात के पास जाके खाली हाथ वापस नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर आना है, तो मखदूम साहब फरमाया करते थे कि जब उलमा से, सादात से, औलिया के पास जाया करो तो खाली हाथ मत जाया करो। तुम खाली हाथ नहीं जाओगे तो खाली हाथ कभी तुम वापस भी नहीं आओगे। फरमाया उलमा, सादात, मशाइख के चेहरों की ज़ियारत वो इबादत है, ये अगर कज़ा हो जाए तो दोबारा फिर अदा नहीं हो सकती। इसलिए मखदूम साहब के तरीके पे रहिए। ये वही तरीका है जिसको 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने पेश किया। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अभी आपको उठना नहीं है, आप बैठिए, दो बातें सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके भावनगर के अंदर कई बरसों से सुन्नी दावत इस्लामी काम कर रही है। माशाअल्लाह हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई, अख्तर भाई और इनके रफ़क़ा बड़े मुखलिस लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और अब ये लोग माशाअल्लाह स्कूल बना रहे। क्या बना रहे? एक बात कहूँगा ज़रूर, लोग सोचते हैं स्कूल बना रहे तो दुनियावी तालीम के लिए बना रहे, तो हम इसमें क्या करें। मैंने कहा मखदूम साहब ने क्या किया ज़रा वो सुन ले। बात ख़त्म हो गई, लेकिन बोलूँ एक बात, मखदूम साहब ने शादी नहीं की थी। मखदूम साहब ने शादी नहीं की थी। तो आपको युवा कि मेरा जानशीन कौन होगा, तो फिर अपनी बहन के बेटे जिनका सिलसिले नसब गौसे पाक से मिलता था, सैयदी सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को अपने भांजे को अपना मानवी बेटा माना, यानी गोद लिया। ठीक, अब तमन्ना ये थी कि मैं इसको बहुत पढ़ाऊंगा, और बहुत पढ़ाया भी। इतना पढ़ाया अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को, इतना पढ़ाया कि जिस पे तवज्जो डाल देते थे तो जाहिल लोग भी किताबों की बात करने लगते थे, इतना पढ़ाया। तो एक मर्तबा सफ़र में थे, दीन तो खुद ही पढ़ा रहे थे, कुरान हदीस फ़िक़्ह सब खुद ही पढ़ा रहे थे मखदूम साहब। लेकिन सफ़र में एक आलिम मिले जो ताजिर थे, अल्लामा बदख्शानी। अल्लामा बदख्शानी एक ताजिर आलिम थे जो माल तिजारत लेकर रोम जा रहे थे, सरजमीन रोम, और वहाँ से फिर माल लेके चाइना जाना था, चीन उस दौर में। तो सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन ने अर्ज़ किया हज़रत से, मखदूम पाक से, हज़रत ये अल्लामा बदख्शानी जो है रियाजी बहुत अच्छी जानते हैं। रियाजी आप क्या कहेंगे उसको? हाँ, मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन? अल्लामा बदख्शानी। और मुझे जो इल्म नहीं है रियाजी का वो इनके पास है। तो मखदूम साहब ने फरमाया इनको कहो कि ये तुम्हारे साथ हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं भी फला बंदरगाह तक जाऊंगा, आप लोग भी जा रहे हैं, साथ साथ लिखा दूंगा। अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन सरकार लिखते रहे, और अभी मुकद्दमा और तमहीद ही लिखी थी कि सफ़र ख़त्म हो गया। तवज्जो करना, कुछ लोग सोचते हैं स्कूल में कुछ मदद करेंगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बुजुर्गों का तरीका है कि नहीं, ये क्या है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो मैं बयान कर रहा हूँ ये मखदूम साहब की सीरत में लिखी हुई। कोई बात हवाई फायरिंग नहीं करना है, इसलिए कि हवाई फायरिंग की जरूरत उनको होती है जिनके यहाँ मवाद नहीं होता। हमारे बुजुर्गों की बड़ी करामतें, बड़े करम है, बड़ी फजाइल है, बड़ी शान है। जिंदगी खत्म होगी उनकी अज़मतें खत्म नहीं हो सकती। इल्म रियाज़ी सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को सिखाना है। मौलाना बदख्शानी का वक्त खत्म हो गया, जाने का वक्त आ गया, तो कहते अच्छा मैं चलूँ। आपने फरमाया अपने दोस्तों से, बदख्शानी तुम कहाँ जाओगे? कहा हज़रत मैं ताजिर हूँ, मुझे रोम जाना है, वहाँ से चाइना चीन जाना है। ये बताओ
ये जो माल लेके जा रहे हो रोम में कितने में बिकेगा? का इतने में। फिर वहां से माल खरीद के चीन में बेचोगे, कितने में बिकेगा? का इतने में। उस पे मुनाफा कितना होगा? इतना। टोटल कितने होते हैं? का 1,20,000 सोने के सिक्के होते हैं, दोनों मुल्क की कमाई मुनाफे के साथ, प्रॉफिट के साथ। मखदूम साहब फरमाते हैं ना तुम्हें रोम जाना है ना तुम्हें चीन जाना है, मेरे अब्दुल रज़्ज़ाक को सिखाओ, जितना मुनाफा वहां जाके कमाओगे दोनों मुल्कों में, वो पूरा के पूरा 1,20,000 दिनार मुझसे अभी के अभी वसूल करो। ये लो 1,20,000 सोने के सिक्के दिए। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरलैन को पूरा इल्म रियाजी सिखाया। अब जब अल्लामा बदख्शानी जाने लगे तो कहा कि हो गया काम? कहा हो गया। कहा मैं चलता हूं। फरमाया नहीं, क्योंकि मैं इल्म का कदरदान हूं और तुमने मेरे बेटे को रियाजी सिखाई, 1,20,000 तो वो तुमने अपनी वो जो तुम्हारा नुकसान हुआ वो लिया, मेरी तरफ से 1,20,000 सोने के सिक्के और ले जाओ, अल्लाह तुम्हें माला माल करे। 2,40,000 रुपये आपने सिर्फ अब्दुल रज़्ज़ाक नूरलैन को रियाजी सिखाने में खर्च फरमाए। अगर आज उसकी कीमत लगाए तो करोड़ों में पहुंचती है। और हमारी कौम का हाल है कि स्कूल बनाएंगे तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे नादान लोग मुशरिकों के स्कूलों में जा रहे हैं, लोग राफजियों के स्कूलों में जा रहे हैं, उनके ईमान को खतरा है। अगर अब यहाँ ईमान बचाने के लिए कोई सही अकीदा स्कूल कायम हो तो मैं समझता हूँ कि मदारिस बनाने पे जो सवाब होगा, यहाँ ईमान बचाना मकसद है तो वही सवाब तो यहाँ भी है, बल्कि तकाजे कुछ और बड़े हुए हैं। इसलिए ये जो लोग काम कर रहे हैं इनका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये अब्दुल रज़्ज़ाक है या अख्तर भाई है या और अहबाब हमारे सोहेल भाई वगैरह जो लोग भी कर रहे हैं, सबके नाम मुझे याद नहीं, ये मर जाएंगे ना तो ये स्कूल सीने पे नहीं ले जाएंगे, ये कौम की अमानत कौम में छोड़ के जाएंगे। हाँ ये जरूर है कि ये अपना अज्र और तुम अपना अज्र बराबर अपने कफन में ले जाओ। इमारत कोई नहीं ले जाता, हाफिज मिल्लत गए इमारत छोड़ गए, अज्र ले गए। इमाम अहले सुन्नत गए, किताबें और मदरसा छोड़ के गए, अज्र ले गए। इसी तरीके से और बुजुर्गान दीन सरकार गौ से पाक गए, उन्होंने जो काम किया वो छोड़ गए, अज्र ले गए। तुम भी काम छोड़ जाओगे, अज्र ले जाओगे। कौमें वही कामयाब होती है जो काम करने वालों का साथ देती है। जो काम करने वालों की टांग खींचे वो कौम जलील और रुस्वा होती है। और दीन की राह में कभी रुकावट ना बनना, हो सके तो दीन की राह में दीन का काम करने वालों का साथ देना, रुकावट ना बनना। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हमारे बुजुर्गों के अकवाल है, जो दीन के राह में रुकावटें डालते हैं अल्लाह उनके घर में ऐबी लंगड़े लूले अंधे बच्चे पैदा करता है। पूरी जिंदगी जब वो गम करते रहते हैं, उनकी कब्रों के निशान भी मिट जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर दीन का काम करने वाले का सपोर्ट नहीं कर सकते, अपने को समझ में नहीं आया तो चुप हो जाओ, मुखालफत मत करो, काम करने दो। और काम करने वालों के लिए सिर्फ दुआ भी दे दो, मुस्कुरा के देख लो, हौसला अफजाई होती है। अल्लाह से दुआ है अहले भावनगर, अल्लाह आप सबको आबाद रखें। आप लोग बहुत प्यार देते हो सुन्नी दावत इस्लामी को, हर तंजीम को, हर आलिम को, हर पीर को, सहीउल अकीदा को आप सपोर्ट करें, लेकिन सुन्नी दावत इस्लामी आपके शहर में उलमा की सरपरस्ती में बहुत पुराना काम कर रही है। आपको सब सुन्नियों का ख्याल करना है, हम हर सुन्नी के और हर सुन्नी हमारा है। लेकिन मैं तो उस दौर से भावनगर में आ रहा हूँ जब मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी बहुत हल्की हल्की सी थी, जब मैं SSC का तालिब इल्म था, जब मैं पहली मर्तबा जो है वो भावनगर आया था अल्ताफ भाई के साथ, हमारे अल्ताफ भाई के साथ। उस वक्त दादा बापू अलैहि रहमा के वालिद बुजुर्गवार का पहला या दूसरा उर्स रहा होगा, जहाँ तक मुझे याद आता है। एक ज़मीन के ऊपर जो वो चटाइयाँ बिछा कर के वो उर्स हुआ था, मुझे याद है। और मेरी हाज़िरी पहली मर्तबा जब वो सावरकुल्ला के हवाले से आपके भावनगर में हुई थी। रात यहाँ क़याम करके हम वहाँ गए थे। उस वक्त मैं SSC पढ़ता था, SSC का था। जब से मैं आया था, ये लोग उस वक्त से काम कर रहे हैं। आप हर काम करने वाले का सपोर्ट करें, अल्लाह इसका अज्र आपको देगा। और अभी जो दूसरा ऐलान करना है वो ये है कि एक मस्जिद आपके शहर में है, आपके शहर में एक मस्जिद है। देखो, अपने लिए ऐलान करना ऐब है, लेकिन दीन के लिए ऐलान करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। और मुझे सुन्नत पे अमल करने में कोई हया नहीं है, मेरे लिए सआदत है। तो भावनगर शहर में एक मस्जिद है, नाम भी कितना खूबसूरत है, हसनी हुसैनी मस्जिद। सुभान अल्लाह, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने, क्या शान है। हमने मस्जिदों को भी हसनी हुसैनी बनाया है। लोग खुद हसनी हुसैनी नहीं हो सके, लेकिन हमने तो मस्जिदों को भी हसनी हुसैनी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हसनी हुसैनी मस्जिद है। सुना है
کہ کچھ قانونی معاملات میں وہ مسجد کا کچھ حصہ کٹ رہا ہے، تو جگہ خرید کر کے اس کی توسیع کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ عاشقان رسول، عاشقان مخدوم سمنہ موجود ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں، مائیں اور بہنیں بھی میری موجود ہیں۔ ان کو دین کا کام کرنے کا موقع کچھ کم ملتا ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں نے جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا، کیونکہ ان میں دو چیزیں، ایک تو وہ ناشکری ہوتی ہے اور دوسری وہ شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، تو اس لیے وہ صدقہ زیادہ دیا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا کل کوئی ان کو تانا نہ دیا کرے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی، یہ کوئی تانا نہ دے۔ کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کی جنت عورت کے قدموں کے نیچے نہ ہو، یہ اور بات ہے۔ ہر عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے اگر وہ ماں ہے تو، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے جس عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے وہ عورت جہنم میں زیادہ جا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کاش اے کاش مخدوم سمنہ کی والدہ کی طرح مائیں بن جائیں تو آج کیسا انقلاب آئے گا۔ مخدوم سمنہ کی امی جان سیدہ خدیجہ حضرت سید احمد یسوی کی جو ہے وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی، اتنی متقی تھی کہ ہر دن روزے سے رہتی تھی۔ ان کی ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ ان کی اس عبادت کو دیکھ کر ان کو لوگوں نے رابعہ ثانی کے نام سے پکارنا شروع کیا کہ یہ اپنے زمانے کی رابعہ ثانی ہے۔ اور جب آپ مخدوم صاحب آپ کے پیٹ میں آئے، مخدوم صاحب جب پیٹ میں آئے تو کوئی کھانا لا کے دیتا تھا تو پہلے تحقیق کرتی تھی یہ کھانا کس نے بنایا، کہاں سے آیا۔ کھانا نمازی نے بنایا کہ بے نمازی نے بنایا، مسلم نے بنایا کہ منکر اسلام نے بنایا، ساری تحقیق کے بعد منہ میں ڈالتی تھی تو لوگ کہتے تھے بی بی پہلے سے متقی تھی، ابھی پیٹ میں بچہ آنے کے بعد زیادہ متقی ہو گئی۔ فرمایا جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا ویسا بچے پہ اثر دکھائے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ پیٹ ہی سے میرے بچے کے پیٹ میں ایسا لقمہ جائے جو میرے بچے کو زیادہ حق سے ہٹا نہ سکے۔ یہ تقویٰ تھا، تب ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسی خاتون تھی جب مشکل میں آتی تھی، مشکل میں تو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ یہ نام اشرف جو ہے نا، اشرف نام بھی رسول اللہ نے خواب میں آ کر فرمایا کہ خدیجہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اشرف رکھنا۔ مائیں ایسی ہوتی ہے تو اولاد بھی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں کو بھی توفیق بخشے کہ وہ بھی نیک بنے، پرہیزگار بنے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو مسجد حسنی حسینی کے معاملے میں بھی آپ مدد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھے رہیں۔